السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا
کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم سب ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھے ہیں کہ جتنی بھی باتیں ہم سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہیں، زندگی سنورتی ہیں، عمل سے سنورتی ہیں۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَبَشِّرْ عِبَادِ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر اچھا عمل کرتے ہیں، اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا عمل کرتے ہیں۔ اب ہم عمل کی نیت کریں گے، عمل کا ارادہ کریں گے تو اللہ ہمیں انعام کیا نصیب فرمائے گا؟ قرآن کریم میں فرمایا اللہ رب العالمین نے اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دوں گا۔ تو بولو ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی نہیں ہے۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں، دنیا کی ختم ہونے والی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی یعنی نیک اعمال کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دے تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین کسی بندے کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے تو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام سن لو، اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دے تو ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ تو بولو اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ ہدایت ہم سب کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلی ہم سورت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کو ہر نماز میں
پڑھا جاتا ہے، فرض نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے، سنت میں بھی پڑھا جاتا ہے، نفل میں بھی پڑھا جاتا ہے، وتر میں بھی پڑھا جاتا ہے، تہجد کی نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے، اشراق کی نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے، چاشتہ کی نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ ہم ہر نماز میں جب رکعت باندھ لیتے ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ ہمیں پالنے والا، یہ ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ پھر ہم اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے، الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، مالک یوم الدین، اور قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ لیکن آگے ہم اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہیں، ہر نماز میں اقرار کرتے ہیں۔ کیا اقرار کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے تو ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ بولو عبادت کرنی تو کس کی کرنی؟ بولو اللہ کی کرنی۔ بولو نا، اللہ بولنے میں کیا ڈرتے ہو؟ عبادت کرنی تو کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے۔ جھکنا ہے تو کس کے سامنے جھکنا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ تو ہم اقرار کرتے ہیں اللہ کے سامنے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور آئندہ بھی بولو کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس لیے کہ مدد کرنے والا بولو کون؟ ایک اللہ ہی ہے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور بولو مانگتے بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آگے ہم اللہ سے دعا مانگتے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرما دے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ایسا سیدھا راستہ جس پر چلنے سے تو خوش ہوتا ہے، جس پر چلنے سے تیرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور ایسے راستے سے ہم سب کو بچا لینا جس راستے پر چلنے سے تو ناراض ہوتا ہو، جس راستے پر چلنے سے تیرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہو۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ میرے پیاروں، مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، بہت سی نعمتوں سے اللہ پاک نے ہم سب کو نوازا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندوں میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، بولو کوئی ستارے کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ ارے بولو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا ہے۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، بولو بارش کے قطرات کو کوئی گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا ہے۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، بولو کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا ہے۔ ہمارے جسم کا، ہماری باڈی کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، بولو کوئی جسم کے بالوں کو، کوئی باڈی کے بالوں کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا ہے۔ ہماری ہر سانس کا آنا اور سانس کا جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بولو کوئی سانس کے آنے جانے کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا ہے۔ الغرض اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار احسانات ہم پر کیے ہیں، لیکن تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت، سب سے قیمتی دولت دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہم سب کو نصیب فرمائی، وہ ہے دولت ایمان۔ مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ میرے پیاروں، بہت سے جوان نظر آتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، یہ تو ہمارے رب نے ہم پر کرم کا معاملہ فرمایا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان اذ کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے میرے بندو یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو، تم اپنی مرضی سے
کلمہ پڑھ چکے ہو، اللہ فرماتے یہ تو میں نے تم پر احسان کا معاملہ کیا ہے کہ تمہیں ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، ورنہ ہمارا اللہ ہمیں چاہتا تو بولو یہودی کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا؟ اللہ چاہتا تو عیسائی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو مجوسی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بولو بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی۔ لیکن علماء فرماتے ہیں ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنے بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں، بولو اس وقت کیوں جمع ہو کر بیٹھے ہیں؟ جمع ہو کر بیٹھنے کا ایک ہی مقصد ہے، جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا ہے وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہیں۔ سردی کے موسم میں ہمیں نماز پڑھنی ہے، کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ نے جو ایمان ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا ہے وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہیں۔ رمضان کے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا ہے وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ رہیں۔ دنیا کی زندگی میں جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں، جتنی بھی اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کا اہتمام کرتے ہیں، تمام کے تمام نیک اعمال کا ایک ہی مقصد ہے، اور تمام کی تمام برائیوں سے اپنی ذات کو بچانے کا ایک ہی مقصد ہے۔ جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہے؟ علماء بیٹھے ہوئے، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، مسجد نبوی میں صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام سن لو، بادروا بالاعمال، نیک اعمال میں جلدی کرتے رہو۔ نیک اعمال کو کل پر نہ ٹالو کہ فلانی عمر میں نمازی بن جائیں گے، فلانی عمر میں جھوٹ سے توبہ کر لیں گے، فلانی عمر میں حرام کمانے سے توبہ کر لیں گے، فلانی عمر میں فلانے گناہ سے توبہ کر لیں گے۔ میرے پیارو یاد رکھو، آنے کی ترتیب تو فکس ہے کہ پہلے دادا آتے ہیں، پھر ابا آتے ہیں، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب فکس نہیں ہے، پتہ نہیں کون کب چلا جائے۔ تو یہ نیت سے تو گناہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی گناہ کر لیتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا۔ ہاں ہمارا اللہ بڑا کریم ہے، بولو بے شک۔ پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزر جائے، پوری زندگی اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے میں گزر جائے، لیکن ایک مرتبہ اخلاص سے اور دل سے کہہ دیا جائے استغفر اللہ، کہو استغفر اللہ۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین آسمان پر فرماتے میرے بندے میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ میرے بندے تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو ہمارا پیدا کرنے والا اللہ تو بڑا کریم ہے، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ تو بڑا رحیم ہے۔ ہم پوری زندگی گناہ کر کے تھک سکتے ہیں، لیکن ہمارا پیدا کرنے والا اللہ بولو معاف کر کے نہیں تھک سکتا ہے۔ لیکن اس نیت سے ہرگز گناہ نہیں کرنا چاہیے، اس نیت سے ہرگز اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے کہ ابھی گناہ کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے، بعد میں اللہ کو راضی کر لیں گے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادروا بالاعمال، میرے امتیوں جتنا ہو سکے نیک اعمال میں جلدی کرتے رہو، جتنا ہو سکے اپنے رب کو راضی کرنے میں جلدی کرتے رہو، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں، گناہوں سے توبہ کرنے میں جلدی کرتے رہو۔ حدیث شریف میں فرمایا فتنن کا قطع اللیل مظلما، اس وقت کے آنے سے پہلے کہ اندھیری رات کی ٹکڑوں کی طرح نئے نئے فتنوں کی تمہیں خبریں سننے کو ملے گی۔ بولو ہم نے اپنی زندگی میں ایک زمانہ ایسا دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ہم نعمتوں کی قدر کرتے رہیں گے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک نعمتوں کو بڑھاتا چلا جائے گا، لیکن نعمتوں کی ناقدری کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اللہ قرآن کریم میں فرماتے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر نعمتیں مل جاتی ہیں
اور نعمتوں کی قدردانی ہوتی ہے تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ پاک نعمتوں کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ بولو ایمان اللہ کی عظیم نعمت ہے یا نہیں ہے؟ اب ایمان کی قدردانی کیا ہے کہ ہم ایمان کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے، لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری طرف سے کوئی نعمت مل جائے اور اس نعمت کی تم نے ناقدری کر لی، اس نعمت کی تم نے ناقدری کی، فرمایا ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ نعمت کی ناقدری کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ پاک وہ نعمتیں چھین لیتا ہے، کبھی کبھی اللہ پاک وہ نعمتیں ہمارے پاس رہنے دیتا نہیں ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے ایمان جیسی عظیم نعمت کی کب ناقدری کی ہے۔ میرے پیارو، اگر ہم مسلمان ہیں اور ہماری زندگی مسلمانوں جیسی نہیں گزر رہی ہے، ہماری زندگی ایمانی نہیں گزر رہی ہے، تو سمجھ لینا چاہیے یہ ایمان کی ناقدری ہے۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، نیک اعمال میں جلدی کرتے رہو۔ فِتَنًا كَقِطْعِ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، اس وقت کے آنے سے پہلے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح تمہیں نئے نئے فتنوں کی خبریں سننے ملے گی۔ جیسے ایک زمانہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا دیکھا ہے، ہم مسجد میں بولو آنا چاہتے تھے، اس کے باوجود بھی بولو آ سکتے نہیں تھے۔ مسجد بولو کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی حکومت ہے۔ علماء تشریف فرمائے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ قرآن کریم میں یہ اعلان کرتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کو تالا لگانے والا بولو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ ہمارے اعمال اللہ کے گھر کو تالا لگاتے ہیں۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، نئے نئے فتنے کی ہمیں خبریں سننے ملے، نئے نئے فتنے رونما ہوئے، اس سے پہلے اپنی زندگی کو سنوار لینا چاہیے، اپنی زندگی کو نیکی کا عادی بنا لینا، اپنی زندگی میں اپنے آپ کو نیکی کا عادی بنا لینا چاہیے۔ پھر حدیث شریف میں ہمارے نبی نے آگے امت کا حال بیان فرمایا، میرے صحابہ کرام، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، میری امت کا حال اتنا برا ہو جائے گا، یصبح الرجل مؤمن او یمسی کافر۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کا حال اتنا برا ہو جائے گا، میری امت گناہوں میں ایسی ڈوب جائے گی، اللہ کی نافرمانی کرنے میں ایسی آگے بڑھ جائے گی۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، میری امت کا اتنا برا حال ہوگا، صبح میں آدمی مومن ہوگا، لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا، لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے پیارو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے۔ اب مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے کے بعد اللہ نے ایمان دیا، تو ایمان والے مرد کو اپنی زندگی کیسی گزارنی چاہیے، ایمان والی عورت کو اپنی زندگی کیسی گزارنی چاہیے، ایمانی تقاضوں کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، جنہیں ہم اپنا باپ بھی مانتے ہیں، سب سے پہلے انسان بھی ہیں ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے اخیر میں آنے والے ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی ہمارے نبی کا نام آوے تو بولو زبان پر کیا ہونا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی ہمارے نبی کا نام آوے زبان پر محبت کے ساتھ ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے پیارو یاد رکھو کہ ہم ہمارے نبی پر جتنا بھی درود پڑھے، ہم بولو ہمارے نبی پر کوئی احسان کرتے نہیں ہیں، اور نہ ہمارے نبی ہمارے درود کے محتاج۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم، حدیث قدسی یعنی اللہ کی بات، ایک حدیث قدسی کا مفہوم، ایک مرتبہ اللہ نے پوچھا، بولو پوچھنے والا کون؟ اللہ۔ کس سے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے محبوب یہ صحابہ کرام آپ پر درود پڑھتے ہیں، یہ قیامت تک کے آنے والے انسان آپ پر درود پڑھیں گے، کیا آپ کو اچھا لگتا کہ نہیں لگتا؟ بولو کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ نے جب یہ سوال کیا تو ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میرے امتی مجھ پر درود پڑھتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لیما، میرے محبوب کیوں؟ اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ
تو جانتا ہے مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شان کو بیان کرتے ہو، اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری عظمتوں کو بیان کرتے ہو، اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میرے مقام کو بیان کرتے ہو، بلکہ مجھے تو اس لیے اچھا لگتا ہے کہ جب جب یہ امتی مجھ پر درود پڑھتے جاتے ہیں آپ ان پر جہنم کو حرام کرتے جاتے ہو۔ تو بولو فائدہ کس کا، ہمارا یا ہمارے نبی کا؟ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا امتی دنیا کی زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم، اللہ نے پھر پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان آپ پر درود نہ پڑھے تو؟ بولو ہمارے نبی اپنی امت کا نقصان چاہتے تھے؟ ارے بولو نہ چاہتے تھے؟ نہیں چاہتے تھے، بلکہ ہر وقت امت کو سینے سے لگایا ہے، ہر وقت امت سے محبت رہی ہے، پوری زندگی آپ اسی فکر میں رہے ہیں میری امت کا ہر ایک آدمی کامیاب ہو جائے، جنتی بن جائے، اس کی دنیا بھی سنور جائے، اس کی آخرت بھی سنور جائے۔ حدیث قدسی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ نے پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان آپ پر درود نہ پڑھے تو؟ ہمارے نبی خاموش، کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ آپ اپنی امت کا نقصان بولو چاہتے نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے آسمان کے فرشتے آپ پر درود بھیجنے والے ہیں۔ تو بولو جس پر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہو، حالانکہ قرآن کریم میں موجود ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کی جماعت وہ جماعت ہیں جو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ جب فرشتے ہمارے نبی پر درود بھیجتے ہو تو ایسے پاک نبی کو بولو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ یہ تو اللہ کا احسان کہ ہمارے درود کو قبول کر لیا جائے۔ حدیث قدسی کا مفہوم، اللہ نے پھر پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان، یہ جنات، یہ چرندے، یہ درندے، یہ پرندے، ساری مخلوق، یہ فرشتے کوئی آپ پر درود نہ پڑھے تو؟ ہمارے نبی اپنی امت کا نقصان نہیں چاہتے تھے، ہمارے نبی خاموش۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، یہ جنات آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، یہ فرشتے، یہ چرندے، درندے، پرندے آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، میں رب العالمین آپ پر درود بھیجنے والا ہوں۔ تو بولو جس پر اللہ درود بھیجتا ہو اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب سے پہلا لفظ اللہ اور اس کے فرشتے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے جتنا ہو سکے ہمارے نبی کی ذات اقدس پر درود پڑھتے رہو۔ تو بولو جب بھی ہمارے نبی کا نام آوے تو کیا کہو گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میرا امتی تو اپنے کاروبار کی تنگی کے معاملے میں پریشان ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ حلال پاکیزہ روزی کے فیصلے فرما دے گا۔ میرا امتی قرض میں ڈوب چکا ہے، تیرے پاس قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ سے دعائیں کرتا جا، محنت کرتا جا اور میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ قرض سے نجات نصیب فرما دے گا۔ میرا امتی تیرے گھر میں جوان بیٹا ہے، گھر میں جوان بیٹی ہے لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ نیک سالے جوڑے کے آسمانوں سے فیصلے فرمائے گا۔ الغرض جتنی ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں، جتنی آخرت کی ضرورتیں ہیں، تمام کی تمام ضرورتیں اللہ پاک درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہمیں عافیت کے ساتھ مہیا فرمائے گا۔ اور یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہر عبادت کے مقبول اور مردود ہونے کے چانسز ہیں۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی، اس کی نماز مقبول بھی ہو سکتی ہے، مردود بھی ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا، اس کا روزہ مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نے حج کیا، اس کا حج مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، اس کا عمرہ مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، چاہے دل سے پڑھو، چاہے بغیر دل کے پڑھو، چاہے اخلاص سے پڑھو، چاہے ریاکاری سے پڑھو، درود شریف اللہ کی بارگاہ میں ہر حال میں منظور ہوتا ہے، ہر حال میں مقبول ہوتا ہے۔ اور بیٹھنے والے تمام احباب کے دل میں یہ تمنا ہوگی کہ ہم ایک مرتبہ مکہ المکرمہ کا سفر کر لیں۔
ارے ہے کہ نہیں؟ اس مبارک رات میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہر ایک کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی حاضری اخلاص، للہیت اور ادب کے ساتھ نصیب فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے، کوئی مشکل نہیں ہے، بہتر درود شریف وہی ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر وہ وقت نہیں ملتا ہے، اتنا درود نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا مشکل ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العالمین 3 بڑے بڑے انعام نصیب فرمائے گا۔ سب سے پہلا انعام، بہت جلد اللہ پاک مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کے سفر کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ بولو مال کا محتاج نہیں، اللہ تو طلب کو دیکھتا ہے۔ بہت سے غریبوں نے مکے کا سفر کیا ہے، مدینے کا سفر کیا ہے، بہت سے امیر ایسے ہیں جو مکے کو نہ دیکھ سکے، مدینے کو نہ دیکھ سکے۔ اور دوسرا بڑا انعام، ہم جب بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھتے ہیں، مبارک زندگی کو سنتے ہیں، تو دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو کیسا بنایا ہوگا، ہمارے نبی کا چہرہ کیسا ہوگا، ہمارے نبی کے ہاتھ کیسے ہوں گے، ہمارے نبی کے پاؤں کیسے ہوں گے۔ حالانکہ قرآن کریم میں سب موجود ہے، حدیث شریف میں سب موجود ہے، لیکن ہر ایک کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے۔ دوسرا بڑا انعام، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ بہت جلد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرما دے گا۔ اور تیسرا بڑا انعام، اللہ ایسی بڑی بڑی بیماریاں، جن بیماریوں سے موت ہو جاتی ہیں، جن بیماریوں سے آدمی قبر کے حوالے ہو جاتا ہے، جیسے کینسر ہے، ہارٹ اٹیک ہے، اسی طریقے سے اور بھی بہت سی بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ پاک محفوظ رکھے گا۔ تو پڑھیں گے انشاءاللہ، جب بھی ہمارے نبی کا نام آوے تو کیا کہنا ہے؟ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اب ایمان کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے، ایمان کے تقاضوں کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخر میں آنے والے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام نبیوں نے، دنیا میں جتنے بھی اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا، تمام نبیوں نے ایک ہی پیغام دیا، او لوگو اللہ کو مانو۔ کیا مطلب ہے؟ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، عزت دینے والا بھی اللہ، ذلیل کرنے والا بھی اللہ۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ۔ اللہ فرماتے جسے میں مال دینا چاہوں، حکومت دینا چاہوں، بولو اس سے کوئی چھین سکتا نہیں ہے، اور جسے چھیننا چاہوں اسے کوئی دے سکتا نہیں ہے۔ دینے والی ذات کس کی ہے؟ بولو اللہ کی ہے۔ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ۔ اللہ فرماتے جس کے بارے میں عزت کا فیصلہ کر دو، ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل کرنے کی کوشش کرے، وہ اپنی کوشش میں ناکام ہے، اس لیے کہ عزت بولو کون دیتا ہے، ذلیل کون کرتا ہے؟ فرمایا وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ، میں جس کے بارے میں عزت کا فیصلہ کر دوں، ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل نہیں کر سکتی ہے۔ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، اور جسے میں ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دوں، ساری دنیا مل کر اس کی تعریف کرے، بولو اسے عزت مل سکتی نہیں ہے، اس لیے کہ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ بِیَدِکَ الْخَيْرُ، ساری بھلائیاں کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات بھی ایک اللہ ہی کی ہے۔ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اللہ فرماتے رات کو دن میں بدلنے والا اور دن کو رات میں بدلنے والا بھی ایک اللہ ہی ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندگی سے موت دینے والا اور موت سے دوبارہ زندگی دینے والا بولو کون؟ ارے بولو نے، ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ سے ہونے کو اپنی زبان سے اتنی مرتبہ بولتے چلے جاؤ، ہر وقت زبان پر اللہ اللہ ہوگا۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے وہ دین دور نہیں ہے، دل بھی اللہ اللہ کہنے والا بن جائے گا۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِساب،
بولو بغیر حساب و کتاب کی حلال پاکیزہ روزی دینے والا کون؟ ایک اللہ ہے۔ تو تمام کے تمام نبیوں نے یہی دعوت دی ہے، اللہ کو مانو۔ پھر فرمایا اللہ کی مانو، یعنی جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا کہا ہے ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ۔ آج میرے پیاروں ہم چاہتے بھی ہیں، ہم جیسا چاہتے ہیں ہمارا اللہ ویسا ہی فیصلہ کرے۔ ہم اپنے کاروبار میں جیسی برکت چاہتے ہیں اللہ ہمارے کاروبار میں ایسی برکت دے دے۔ ہم اپنی اولاد کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ہماری اولاد کو ایسا بنا دے۔ ہم اپنے گھر والوں کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ہمارے گھر والوں کو ایسا بنا دے۔ ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے، ہر ایک کی یہ چاہت ہوتی ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہم کچھ چاہتے ہیں ہمارا پیدا کرنے والا اللہ کچھ چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، یعنی اللہ کچھ چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ جو چاہتے ہیں بولو وہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ اگر ہم اپنی چاہت کے مطابق اللہ سے فیصلے چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو بھی بولو کس کی چاہت کے مطابق گزارنی ہوگی؟ اللہ کی چاہت کے مطابق گزارنی ہوگی۔ آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی پیغام دیا ہے۔ ہمارے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہیں، بڑی زبردست بات بیان کرتے تھے۔ سب کچھ بولو کس سے ملتا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتلایا، بولو دینے والا کون؟ سب کچھ خدا سے ملتا ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہیں جو محمد الرسول اللہ سے ملتے ہیں۔ یعنی اللہ کو پانا ہو تو کس کے دامن کو تھامنا ہوگا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ اللہ فرماتے میرے بندو دنیا کی زندگی میں اگر کسی کو فالو کرنا چاہتے ہو، کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہو، کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے نبی نے پوری زندگی ہمیں گزارنے کی، پوری زندگی گزار کر بتلائی ہیں ہمارے نبی کی راتیں کیسی تھی، ہمارے نبی کے دین کیسے تھے، ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے۔ ہمارے نبی ایک طرف تو بڑے شان والے نبی ہیں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اگر اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے تو بولو کس کا درجہ ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے، جن کو اللہ نے بڑی شان نصیب فرمائی، جن کو اللہ نے بڑا مقام نصیب فرمایا۔ انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، انگلیوں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے اللہ پاک نے پانی کے چشمے کو بہایا۔ زبردست اللہ پاک نے معجزات ہمارے نبی کو نصیب فرمائے۔ ایک طرف آپ شان والے نبی ہیں، ایک طرف آپ مقام والے نبی ہیں، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا۔ تو دوسری طرف آپ بیوی کے شوہر بھی ہیں، دوسری طرف آپ بیٹی کے باپ بھی ہیں، دوسری طرف آپ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے والے بھی ہیں۔ تو میرے پیاروں ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو بولو جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ اگر تم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو فاتبعونی، ڈائریکٹ اللہ کی قربت تمہیں حاصل ہو سکتی نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ کا تعلق تمہیں حاصل ہو سکتا نہیں ہے۔ اس کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرنا ہوگا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری والی زندگی گزارنی ہوگی۔ ایک ولی کامل تھے، اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک شعر پڑھتے تھے۔ کیا شعر پڑھتے تھے؟ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے
ہرگز پتہ مل گیا۔ کسی نے سن لیا تو پوچھا کہ حضرت کیا چیز کو ڈھونڈ رہے تھے اور کس چیز کا پتہ مل گیا؟ فرمانے لگے تم نے میری پوری بات کو نہیں سنا، پوری بات کو سن لو۔ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا۔ جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا۔ یعنی اللہ کو پانے کا راستہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ اب میں بھی کہتا ہوں کہ میں میرے نبی سے محبت کرتا ہوں، بولو ہم بھی کرتے ہیں، کہو نا انشاءاللہ، کرتے تھے اور کرتے رہیں گے۔ لیکن محبت کا مطلب کیا ہے؟ ہم اپنی زبان سے کہتے تو ہیں کہ محبت کرتے ہیں، اللہ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں، بخاری شریف میں حدیث موجود اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ رکھے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جس کے دل میں نہ ہو، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا مطلب ہے؟ صرف ہم زبان سے کہتے رہیں محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت پیران پیر، اب بار بار گھڑی دیکھ رہے، اس کا مطلب تھک گئے کیا؟ ارے تھک گئے؟ بس مختصر 5-10 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، 5-10 منٹ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر آپ کا موڈ بن گیا تو 15 منٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، جتنا بھی اللہ نے سننے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے بشاشت سے انشاءاللہ۔ آپ تھکے تو نہیں نا؟ جا کر سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی محبت میں دیکھو لمبی لمبی راتیں ہیں، کسی کو کوئی کھانے پینے کا تقاضا بھی بولو، اتنا تو ہم ہیں نہیں، اتنے تو بھوکے نہیں ہیں۔ اللہ کی محبت میں بیٹھے اللہ ہم سب کو جاگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہ جو جاگ جاتا ہے وہ کچھ نہ کچھ بولو پا لیتا ہے، جاگنے والا کچھ نہ کچھ پا لیتا ہے۔ اس وقت ہم اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ ایک مولانا صاحب تھے، بیان تو بہت لمبا لمبا کرے، اب آج کل ہوتا ہے لمبے لمبے بیانوں کی عادت ہوتی ہے، لوگ سنتے ہیں، پھر سننے کے بعد پھر باہر جانے کے بعد وہ سب بھول بھی جاتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، ہم دل میں بٹھا کر اور دل میں بسا کر اٹھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ایک مولانا کی عادت تھی 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹے تک بیان کرتے جاوے، لیکن عادت یہ کہ آنکھیں بند کر دے ہوئے، کسی کو دیکھے ہی نہیں، کون گھڑی دیکھ رہا ہے، کون اونچا نیچا ہو رہا ہے، آنکھیں بند کر دے ہوئے۔ اب 4 گھنٹے ایک جگہ چلے گئے، واچھول کے اندر ہی آئے ہوں گے، 4 گھنٹے تک بیان کیا اور آنکھیں کھولی تو کوئی نظر ہی نہیں آتا، صرف ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، کوئی نظر نہیں آتا۔ اب مولانا بڑے پریشان، 4 گھنٹے تک میں نے چیخ چیخ کر بیان کیا، اللہ کا قرآن سنایا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث سنائی، اور کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں، کوئی سننے کو تیار نہیں۔ ایک آدمی کے سر پر ہاتھ رکھ کر مولانا نے کہا کہ اچھا تو نے پورے گاؤں کی عزت بچا لی، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تجھے خوش رکھے۔ کہا مولانا مجھے بھی تمہارے بیان سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ کرسی پر بیٹھے وہ میرے گھر کی کرسی ہے۔ حق اللہ سینک، اللہ ہم سب کو ہمیشہ ہنستا رکھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے، جب بھی کسی مسلمان کو ہنستا ہوا دیکھو تو کیا دعا پڑھنی ہے؟ اضحک اللہ سینک، اللہ تجھے ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے۔ تو اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا مطلب ہے؟ پیران پیر عالم ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائے، ان کے پاس دیکھو اولاد اللہ کی ولی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ماں باپ کی زندگی درست ہوتی ہے، ماں باپ کی زندگی اللہ کو راضی کرنے والی ہوتی ہے، تو اللہ پاک اولاد کو نیک اور فرما بردار اللہ کا ولی پیدا کرتا ہے۔ پیران پیر عالم ربانی کو اللہ نے بڑا اونچا مقام اور مرتبہ دیا تھا، بڑی شان نصیب فرمائی تھی۔ پیران پیر عالم ربانی کی ماں کا نام بولو کیا ہے؟ فاطمہ۔ آج یاد رکھو گے انشاءاللہ، کیا نام ہے؟ فاطمہ۔ لیکن لوگ فاطمہ نہیں کہتے تھے، لوگ ام الخیر کہتے تھے۔ ام الخیر یعنی بھلائیوں کی ماں، اس لیے کہ بیٹے میں اتنی بھلائیاں بھری ہوئی تھی، بیٹے میں اتنی نیکیاں بھری ہوئی تھی کہ لوگ پھر فاطمہ نہیں کہتے تھے، لوگ کیا کہتے تھے؟ ام الخیر یعنی
بلائیوں کی ماں کہتے تھے، اور پیرانے پیر کی ماں فرماتی ہیں میرے پیٹ میں حمل رہا، میرے پیٹ میں بچہ رہا، میں نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے بچے کو رکھا، اور میرے پیاروں یہ تو ہمیں اپنی عورتوں کو سنانا چاہیے اللہ نے ہماری عورتوں کو کیا مقام اور کیا مرتبہ دیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پریگننٹ عورت، حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز بغیر حمل والی عورت کی 82 سال 80 رکعت نماز سے افضل ہے۔ حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز بغیر حمل والی عورت کی 80 رکعت نماز سے افضل ہے۔ اور بہت سی عورتیں کہتی بھی نا، آپ گھر میں کہو گے کہ نماز پڑھو تو کیا کہتی ہے؟ بچوں نہ کرنے نماز پڑھوانو ٹائم مڑتو، بولو کہتی کہ نہیں کہتی ایسی؟ علماء نے لکھا ہے بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک بغیر بچے والی عورت 82 سال عبادت کرتی ہے، اور ایک بچے والی عورت 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، تو بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور میرے پیارو، جب کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے ہم تو کیا سمجھتے ہیں، ہماری عورتیں کیا سمجھتی ہے؟ 9 مہینے کے دن گزر گئے، 9 مہینے کی راتیں گزر گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی حاملہ عورت، پریگننٹ عورت رات کو سوتی ہے، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے میرے فرشتوں اگرچہ میری یہ بندی سو رہی ہے لیکن اس کی رات سونے میں شمار نہ کرو، بلکہ اس کی پوری رات عبادت میں شمار کر دو، اور دین میں اچھے سے اچھا کھانا کھاتی ہے۔ پھر بھی اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے میرے فرشتوں اگرچہ میری یہ بندی دین میں اچھے سے اچھی اللہ کی نعمتوں کو کھا رہی ہے، دین میں اچھے سے اچھے کھانے کھا رہی ہے، اس کے باوجود اس کا دین کھانے میں شمار نہ کرو، بلکہ اس کا پورا دن روزے میں شمار کرو۔ یعنی 9 مہینے کی راتیں بولو عبادت میں گزرتی ہیں، اور 9 مہینے کے دن بولو روزے میں گزرتے ہیں۔ لیکن پیران پیر عالم ربانی کی ماں کیا فرماتی ہے؟ میرے پیٹ میں حمل رہا، میرے پیٹ میں بچہ رہا، میں نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے بچے کو رکھا، یہاں آسمان پر مجھے رمضان کا چاند نظر آیا، زمین پر مجھے عبد القادر نظر آ گئے۔ اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے، بولو پیران پیر کب پیدا ہوئے؟ رمضان کی چاندویں رات کو پیدا ہوئے۔ رمضان کی چاندویں رات کو پیران پیر اس دنیا فانی میں تشریف لائے، جن کو ہم غوث پاک کہتے ہیں، شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ لیکن پیران پیر کی ماں فرماتی ہیں میرا پیارا بیٹا امت محمدیہ کا ایسا پہلا شخص تھا، میں سحری سے لے کر افطار تک دودھ پلاؤں تو میرا بیٹا دودھ نہ پیے، اور افطار سے لے کر سحری تک دودھ پلاؤں تو دودھ پیے۔ پیران پیر عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں فرماتی ہیں میرا پیارا بیٹا امت محمدیہ کا ایسا پہلا شخص تھا جس نے پیدا ہوتے ہی پورے رمضان کے روزے رکھ لیے۔ تو یہ زندگیاں کب ہوتی ہے؟ جب ماں باپ کی زندگی درست ہوتی ہے۔ لیکن میں ان کی ایک اصل بات آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، جب ان کی ابتدا یعنی شروعات ایسی ہوگی تو بولو انتہا کیسی ہوگی؟ اسے کہتے ہیں فرسٹ امپریشن، یہی کہتے ہیں از لاسٹ امپریشن۔ تو جب فرسٹ امپریشن یعنی دنیا میں آتے ہی ان کا یہ حال ہے تو آخر میں کیا حال ہوا ہوگا؟ اور آپ علماء سے پوچھو، پیران پیر کی عمر ہوئی بولو کتنی؟ 4 سال۔ بولو کتنی عمر؟ ارے بولو کتنی عمر؟ 4 سال۔ 4 سال کی عمر ہوئی، ابا کا انتقال ہو گیا، ابا کا سایہ سر سے اڑ گیا۔ اب پیران پیر عالم ربانی کی ماں اکیلی ہے، 4 سال کی عمر ہے، اور ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کی یہ فکر ہونی چاہیے، جیسے ہم اپنے بچوں کو دنیا پڑھانا ضروری سمجھتے ہیں، پڑھانا چاہیے، اس لیے کہ دنیا کی تعلیم بھی ایک ضرورت کی تعلیم ہے، لیکن قرآن کریم کی تعلیم سے ہمیں اپنے بچوں کو غافل نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ باخبر کر دینا چاہیے، حدیث شریف سے بھی ہمیں واقف کرنا چاہیے۔ میرے پیارو، وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو دنیا پڑھاتے ہیں، میں دنیا پڑھانے کا انکار نہیں کرتا، ضرور پڑھاؤ، اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے ڈاکٹر بناؤ، اچھے سے اچھے وکیل بناؤ، اچھے سے اچھے ٹیچر بناؤ۔ آج مسلمانوں کو اچھے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، اچھے ٹیچروں کی بھی ضرورت ہے، اچھے وکیلوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن پہلے مسلمان بناؤ پھر ڈاکٹر بناؤ، پہلے مسلمان بناؤ پھر ٹیچر بناؤ، پہلے مسلمان بناؤ پھر وکیل بناؤ، تو دنیا پڑھانا بولو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن وہ ماں باپ جو صرف اپنے بچوں کو دنیا پڑھاتے ہیں، آخرت کی تعلیم سے واقف نہیں کرتے ہیں، تو پھر وہ ماں باپ اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ بچوں کو نافرمان بولو نہیں ہونا چاہیے، نافرمان بچوں کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے واقف کیا ہے، پھر وہ اولاد ماں باپ سے ڈرتی ہیں۔ 4 سال کی عمر ہو گئی پیران پیر کی۔ اب پیران پیر کو لے کر حضرت فاطمہ، میں نے نام بتلایا، بولو پیران پیر کی ماں کا نام کیا؟ بولو۔ لیکن لوگ کیا کہتے تھے؟
ام الخیر، بھلائیوں کی ماں، اس زمانے کا مکتب چلتا ہوگا، مولانا کے پاس آئی اور مولانا کے پاس آ کر کہا کہ حضرت میرا بیٹا چھوٹا سا 4 سال کا ہے، میرا بیٹا یتیم ہے، اس کے سر پر سے باپ کا سایہ ختم ہو گیا ہے، میرے بیٹے کو قرآن کریم پڑھا لینا، میرے بیٹے کو اللہ کے احکام سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف کر لینا۔ اور ماں باپ کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، تو ماں نے کہا میرا مولانا یہ میرا بیٹا عبد القادر یتیم ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اگر یہ کوئی غلطی کرے، کوئی نامناسب حرکت کرے تو اسے مدرسے سے نکال مت دینا، آپ جو چاہے وہ سزا دے سکتے ہیں۔ 4 سال کی عمر، مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بچے بیٹھے ہیں۔ اب باری آئی پیران پیر عالم ربانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ مولانا نے پوچھا بیٹا نام کیا؟ کہا عبد القادر۔ کتنی عمر؟ 4 سال کی۔ اب مولانا نے پڑھانا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مولانا نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھایا، پیران پیر پڑھتے گئے یہاں تک کہ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے پوری سورہ بقرہ بغیر دیکھے سنا دی۔ کتنی عمر میں؟ ارے بولو نا کتنی عمر میں؟ 4 سال کی عمر میں پوری سورہ بقرہ بغیر دیکھے، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا آدھا پارہ۔ مولانا نے کہا بیٹا بس کر دے، اب میں تجھے پڑھا سکتا نہیں، اور جا تجھے تیری ماں ہی پڑھائے گی۔ یہ کہہ کر مولانا نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مدرسے سے روانہ کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ماں سلائی کا کام کرتی تھی، ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا مدرسے سے آ گیا ہے، ماں غصے ہو گئی، ارے بیٹا تو نے ایسی کون سی نامناسب حرکت کی ہے کہ مولانا نے تجھے مدرسے سے نکال دیا۔ آج کے ماں باپ، مول صاحب تمہارے پڑھاؤ ہو تو پڑھاؤ، نہ کر ہم نے کوئی پڑھاوانی ضرورت چھے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں مول صاحب، یہی تو ہے، آج کا دور یہی ہے۔ لیکن پیران پیر عالم ربانی کی ماں کو فکر تھی، چونکہ آخرت بھی سامنے ہے، 4 سال کی عمر ہے، واپس مدرسے میں لے کر آ گئی اور مولانا سے معافی مانگی کہ مولانا میرے بیٹے کو معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں اپنے بیٹے کی معافی تم سے مانگتی ہوں، میرے بیٹے نے اگر کوئی غلطی کی ہے۔ ہمارے پاس 4 سال کے بچے تختی پڑھنے والے ہوتے ہیں، جن کو کوئی شعور بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی سمجھ بھی نہیں ہوتی ہے، تو ہم ان کو چلا لیتے، ان کی مستی کو ہم اپنے اوپر نہیں لیتے ہیں کہ وہ تو بچے مستی کریں گے۔ لیکن پیران پیر عالم ربانی کی ماں نے کہا کہ حضرت میرے بیٹے کو پڑھا لو، میرے بیٹے کو مدرسے سے نہ نکالو۔ پیران پیر عالم ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جس استاد کے پاس پڑھنے آئے تھے، مولانا نے کہا کہ اللہ کی بندی میں تیرے بیٹے کو نہیں پڑھا سکتا ہوں اور تیرے بیٹے کو تو ہی پڑھائے گی۔ پھر پیران پیر سے پوچھا کہ بیٹا تم نے سورہ بقرہ کیسے یاد کی؟ تو پیران پیر عالم ربانی نے فرمایا دیکھو اللہ پاک کبھی کبھی بچوں سے بلواتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کو ہم جیسا کہیں گے بچے بولو ویسا کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہمیں جیسا کرتے ہوئے دیکھیں گے بچے ویسا ہی کریں گے۔ اب پیران پیر سے پوچھا کہ بیٹا تم نے سورہ بقرہ کو کہاں پر یاد کیا؟ تو وہ فرماتے جب میری ماں مجھے کھلاتی تھی سورہ بقرہ پڑھتی تھی، پلاتی تھی سورہ بقرہ پڑھتی تھی، سلاتی تھی سورہ بقرہ پڑھتی تھی، یہاں تک کہ میری ماں نے اتنی مرتبہ سورہ بقرہ پڑھی کہ اللہ نے اس سورہ بقرہ کو میرے سینے میں منتقل کر دیا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ اور آج ہماری مائیں پیٹ میں بچہ ہو لیکن ٹی وی ان کی چھوٹتی نہیں ہے، موبائل چھوٹتا نہیں ہے۔ حالانکہ دنیاوی اعتبار سے بھی آپ ڈاکٹروں سے پوچھے وہ دین کا نقصان تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی موبائل اور ٹی وی کے سامنے بیٹھنے کا سائیڈ ایفیکٹ بہت زوردار ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پیران پیر کو استاد نے نہیں بٹھایا بلکہ روانہ کر دیا، اور 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ پیران پیر پورے قرآن کے حافظ ہو چکے تھے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 4.5 سال کی عمر میں پورے قرآن کے حافظ۔ آج ہمارے بچے 10 سال کی عمر میں انٹرنیٹ تو اچھا چلانا جانتے ہیں اور ماں باپ اس کو فخر سمجھتے ہیں، ہمارا بیٹا نے تو جتلی موبائل میں خبر پڑھے سے نے اٹلی کوئی نے پڑھ خبر نہ تھی پڑھتی، اٹلی ہم نے پڑھ نہ تھی آوڑتو۔ میرے پیارو یہ رونے کی چیزیں ہیں، یہ خوش ہونے کی چیز نہیں ہے۔ اگر واقف کرنا تھا تو اللہ کے قرآن سے واقف کرتے، واقف کرنا تھا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے واقف کرتے۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، پیران پیر عالم ربانی سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ حضرت ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے، بولو ہم بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، محبت کا مطلب کیا ہے؟
محبت کس درجے کی ہونی چاہیے؟ تو پیران پیر علی میں ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بس قرآن کریم کے 28 پارے کی ایک آیت کریمہ کا تھوڑا سا حصہ پڑھا اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اسی میں محبت سمجھائی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ فرماتے میرے بندو اگر میرے نبی سے سچا پیار کرنا چاہتے ہو، میرے نبی سے سچی محبت کرنا چاہتے ہو تو بولو میرے نبی نے جن کاموں کو کرنے کا کہا ہے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو اللہ یہی فرماتے میرے نبی نے جن کاموں کو کرنے کو کہا ان کاموں کو کر لو، اور جن کاموں سے میرے نبی نے روکا ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ بولو ہمارے نبی نے نماز پڑھنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ ارے بولو کہا کہ نہیں کہا؟ ہمارے نبی نے حرام سے بچنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ ہمارے نبی نے جھوٹ سے بچنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ ہمارے نبی نے نفرت بھری زندگی گزارنے سے بچنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ ہمارے نبی نے کسی کو ستانے سے، کسی کو نفرت بھری زندگی گزارنے سے روکا کہ نہیں روکا؟ ہمارے نبی نے کسی کو ستانے سے روکا کہ نہیں روکا؟ ہمارے نبی نے اخلاق والی تعلیم، اخلاق کی تعلیم دی کہ نہیں دی؟ اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ تو بس آخری بات یہی ہے، ہمارے نبی نے جن کاموں کو کرنے کا کہا ان کاموں کو کرنے والے بنو، اور جن کاموں سے روکا ان کاموں سے رک جاؤ۔ میرے پیاروں ہمارے نبی کے ہم پر بہت بڑے بڑے احسانات ہیں اور ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کا یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے، اللہ کے احسانات کے بعد اگر ہم پر سب سے زیادہ کسی کے احسانات ہیں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے احسانات ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا، اپنی زندگی میں بھی یہی بات کہتے رہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے امتیوں میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو نماز کو جمعہ کے ساتھ خاص مت کر دینا، نماز کو رمضان کے ساتھ خاص مت کر دینا، نماز کو عید کے ساتھ خاص مت کر دینا۔ بولو میرے پیارو اللہ پاک نے ہمیں دین رات کے کتنے گھنٹے نصیب فرمائے؟ بولو 24 گھنٹے میں اللہ رب العالمین نے ہم سے سوال کیا، صرف 1.25 گھنٹے کا یا 1.5 گھنٹے کا؟ حالانکہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا میرے بندو 22.5 گھنٹے میری عبادت کرو، صرف 1.5 گھنٹہ اپنا کام کرو، لیکن اس رب نے کیسا ہم پر رحم کا معاملہ فرمایا ہے، کیسا کرم کا معاملہ فرمایا ہے، 22.5 گھنٹے کا کہ تم اپنا کام کرو، آرام بھی کرو، کھاؤ بھی صحیح، پیو بھی صحیح، حلال کمائی بھی کرتے رہو، صرف 1.5 گھنٹہ اللہ کے لیے فارغ کر لو۔ اور میرے پیارو یاد رکھو، جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ پاک پوری مخلوق کو اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں، اور جو اللہ کے گھر سے دور بھاگتا ہے اسے پوری مخلوق کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب 5-10 منٹ میں بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ آخر ایک حدیث آپ کو سنا دوں۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی، مزدور صحابی ہے، غریب صحابی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا اللہ کے نبی میرا ایک اونٹ ہے، جیسے آج بھی جانور دیکھے ہم نے، اونٹ ہے، میں نے اپنے اونٹ کا پورا خیال رکھا ہے اور میں اپنے اونٹ سے کام بھی لیتا ہوں، اسے اچھے سے اچھا کھلاتا بھی ہوں، لیکن اللہ کے نبی معاملہ یہ میں مزدور آدمی ہوں، میں غریب آدمی ہوں، کبھی کبھی ہوتا ایسا ہے کہ جب رات کو سوتا ہوں تو ایسی میرا اونٹ ایسی سخت اور ایسی ڈراؤنی آوازیں نکالتا ہے جس کی وجہ سے میری نیند ختم ہو جاتی ہے، مجھے سکون کی نیند نہیں آتی ہے۔ سب کو تو حوالہ معلوم ہوگا، یہ علماء کو حوالہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ واقعہ، یہ حدیث حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے خطبات میں موجود ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی نے یہ سوال کیا، صحابی نے یہ فریاد کی، اللہ کے نبی میرا اونٹ مجھے رات کو سونے بولو دیتا نہیں ہے، میں مزدور آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، پورے دن مزدوری کر کر کے تھک جاتا ہوں، لیکن جب رات کو سوتا ہوں تو میرا اونٹ ایسی سخت اور ایسی ڈراؤنی آوازیں نکالتا ہے جس کی وجہ سے مجھے سکون کی نیند نہیں آتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی، ہم نے آپ کی بات کو تو سن لیا ہے، اب آپ کے اونٹ کی بات کو بھی سنیں گے کہ آپ کا اونٹ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور حدیث شریف میں موجود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اونٹ کو بلانے کے لیے بھیجا، اونٹ دوڑے دوڑے ہمارے نبی حضرت محمد رسول
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और इस तरीके से अदब से बैठा जैसे तहियात में अदब से बैठते हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट से सवाल किया, अरे अल्लाह की मखलूक, ये क्या मामला है, तेरा मालिक तेरी शिकायत करता है। और आपको ताज्जुब होगा कि अल्लाह के नबी ने ऊँट से कैसे बातें की होगी। मेरे प्यारो, हम सब का अकीदा होना चाहिए, बोलो हमारे नबी इंसानों के भी नबी हैं, हमारे नबी जिन्नातों के भी नबी हैं, हमारे नबी फरिश्तों के भी नबी हैं, यहाँ तक कि हमारे नबी तो तमाम नबियों के नबी हैं। तो इस पर कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि अल्लाह के नबी ने ऊँट से कैसे बातें की हैं। ऊँट की आंखों में आंसू हैं। ऊँट ने कहा, अल्लाह के नबी, मेरे मालिक तो बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरा पूरा ख्याल भी रखते हैं, मुझे अच्छे से अच्छा खिलाते भी हैं, मुझसे काम भी लेते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी होता ये है, कभी कभी मेरे मालिक मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद ख़ुद भी खाते हैं, मुझे भी खिलाते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद कुछ देर कमर सीधी करने के इरादे से लेटते हैं। जैसे आप भी करिए छे तो भाई आराम थी ईशानी नमाज़ पढ़िए छे, या પછી शहरी खा के रमज़ान में ऐसा होता है, शहरी में जल्दी उठे, फजर की नमाज़ के लिए थोड़ी देर पहले उठ जाएंगे, जिसके नतीजे में होता क्या है, कभी कभी तो रकात चली जाती है और कभी कभी तो जमात चली जाती है और कभी कभी तो नमाज चली जाती है। तो सहाबी के ऊँट ने कहा, अल्लाह के नबी, मेरे मालिक तो बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन कभी कभी नमाज छोड़ने का इरादा नहीं है, कमर सीधी करने के इरादे से लेटते हैं, जिसकी वजह से नींद उन पर गाली बजाती है। हालांकि उन्होंने ईशा की नमाज़ बोलो पढ़ी होती, साहबी ईशा की नमाज़ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हालांकि ऊँट के नमाज़ पढ़ लेते हैं, लेकिन वो ऊँट कहता है हालांकि उन्होंने ईशा की नमाज़ पढ़ी होती नहीं है, मेरे मालिक बगैर नमाज के सोते हैं, मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे मालिक की एक नमाज़ छूट गई और कल क़यामत में अल्लाह ने मुझसे पूछा कि तूने अपने मालिक को नमाज के लिए क्यों नहीं जगाया था, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। एक ऊँट है, ऊँट जानवर है, जानवर जिस पर कोई जन्नत नहीं, जिस पर कोई जहन्नम नहीं, वो अपने मालिक की एक नमाज के बारे में डरता है कि मैं अपने मालिक की एक नमाज का मेरे रब को जवाब नहीं दे सकता। और हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमें हज़ारों नेमतों से माला माल फरमाया, अल्लाह ने हम पर हज़ारों इनामात किए और सबसे बड़ा इनाम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान वाला उम्मती बनाया, शान वाले नबी का शान वाला उम्मती बनाया। उसके बावजूद हमें नमाज छोड़ते हुए कभी डर नहीं लगता। यहाँ तक कि बाज़ रिवायत में मौजूद है, ऊँट कहता है, अल्लाह के नबी, मेरे मालिक बग़ैर नमाज के सोते हैं, मुझे डर लगता है कि कहीं अल्लाह का अज़ाब मुझ पर नाजिल ना हो जाए। मेरे प्यारो, आज से तय करते इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली को आप मानते होंगे, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मानते कि नहीं मानते? हमारा ईमान अल्लाह के वलियों को मानना चाहिए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े ज़बरदस्त वली कामिल हैं। वो हमें समझाने के लिए ये बात बयान फरमाते थे, समझाने के लिए बात अपनी ज़िंदगी में कहा करते थे कि कल क़यामत में अल्लाह पाक जानवरों से कहेगा, ए जानवरों, तुम मेरा शुक्र अदा करो। आप उलमा से पूछो, अल्लाह की हर मखलूक अल्लाह को याद करती है, जानवर भी अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कल क़यामत में अल्लाह पाक जानवरों से कहेगा, ए जानवरों, तुम मेरा शुक्र अदा करो। तो उस वक्त ऊँट कहेगा, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे घोड़ा नहीं बनाया। घोड़ा कहेगा, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे गधा नहीं बनाया। गधा कहेगा, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे कुत्ता नहीं बनाया। और कुत्ता कहेगा, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे खिंजीर यानी सूअर नहीं बनाया। और खिंजीर यानी सूअर कहेगा, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे इंसान बनाकर बेनमाजी नहीं बनाया। इससे मेरे प्यारो अंदाज़ा लगाओ कि नमाज का न पढ़ना कितना बड़ा गुनाह है। और ये उलमा बैठे, हदीस शरीफ में लिखा है, हम कुत्ते और खिंजीर को हकीर समझते हैं, जलील समझते हैं। जब बेनमाजी ज़मीन पर चलता है, कुत्ता और खिंजीर भी उससे पनाह मांगते हैं। एक हदीस में हमारे नबी ने फरमाया, जब बेनमाजी
اپنے بدن پر کپڑا پہنتا ہے تو وہ کپڑا اللہ کی پناہ میں آتا ہے۔ اے اللہ میں کیسے نافرمان جسم پر آیا ہوں جو تیرے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ جب جوتے پہنتا ہے تو جوتے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، جب ٹوپی پہنتا ہے تو ٹوپی اللہ کے پناہ میں آتی ہے۔ اے اللہ میں کیسے نافرمان سر پر آئی ہوں جو تیرے سامنے سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ تو آج سے میرے پیاروں طے کریں گے انشاءاللہ نماز کا اہتمام ضرور کریں گے۔ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان نصیب فرمائے گا۔ ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، مسجد دعائیں دے گی کہ اللہ جس نے مجھے آباد کیا تو ان کے گھروں کو آباد فرما دے۔ اور اتنی عالی شان مسجد ہونے کے باوجود ہم مسجدوں سے دور رہے میرے پیاروں تو ہم نے اللہ کا تو بولو کوئی نقصان کیا نہیں ہے، ہم نے اپنی ذات کا نقصان کیا ہے۔ بس یہ فائنل اخیری ایک بات، یہ شارٹ بات، اخیری ایک بات، ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے فجر کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکل گیا۔ اب گھر سے نکلا، شیطان بھی اس کے ساتھ نکل گیا۔ ہم نے یہ حدیث بھی پڑھی ہے کہ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے، بولو اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہوتا ہے؟ ارے بولو نا کس کا جھنڈا ہوتا ہے؟ ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اور جو بازار کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہوتا ہے؟ شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے فجر کی نماز بولو نہیں پڑھی، فجر کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلا، شیطان بھی اس کے ساتھ نکل گیا۔ اب شیطان نے دیکھا اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، ظہر کا وقت ہوا ظہر کی نماز نہیں پڑھی، عصر کا وقت ہوا عصر کی نماز نہیں پڑھی، مغرب کا وقت ہوا مغرب کی نماز نہیں پڑھی، عشاء کا وقت ہوا عشاء کی نماز نہیں پڑھی۔ اب شیطان رات کو اس کے پاس آتا ہے، کس کے پاس؟ جو نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلا تھا اس کے پاس شیطان آتا ہے۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اللہ پاک کبھی کبھی یہ واقعات رونما کر دیتے ہیں اور کتنوں کو بھی شیطان نظر آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی شیطان ہمارے جسم میں آتا ہے۔ دیکھو بہت سی مرتبہ نہیں ہے جو ایسی حرکتیں کرتے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ شیطان جسم میں آ گیا۔ تو رات کو شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا تیرا میرا کوئی واسطہ بولو نہیں، اس لیے کہ تو مردود ہو گیا، تو ہلاک ہو گیا، تو برباد ہو گیا۔ حالانکہ کہنا کیا چاہیے؟ ارے تو مارو جگری فرینڈ بنی گئے ہو، فجر بھی نہ پڑھی، جوہر بھی نہ پڑھی، عصر بھی نہ پڑھی، مغرب بھی نہ پڑھی، عشاء بھی نہ پڑھی، تاراتی سارو مارو کوئی دوست کہوائے؟ شیطان کی تو ہے، فطرت ہے، انسانوں کو جہنم میں لے جائے گا، اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین، اللہ فرماتے شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ، اسے دوست نہ سمجھو۔ لیکن شیطان کیا کہتا ہے؟ تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ تو مردود ہو گیا، تو ہلاک ہو گیا، تو برباد ہو گیا۔ اس وقت بے نمازی انسان نے کہا ارے تو مجھے کیسے مردود کہتا ہے، تو مجھے کیسے ہلاک کہتا ہے؟ ارے ہلاک تو ہوا، برباد تو ہوا، اس لیے کہ تجھے جنت سے نکالا گیا اور لعنت کا توق تجھ پر ڈالا گیا۔ اس وقت میرے پیاروں واچھول کے بھائیوں شیطان نے جو بات کہی ہے اس بات کو دل کے کانوں سے سنیں گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ہماری مسجدوں کو آباد فرما دے گا، ہمیں اللہ پاک نماز کی توفیق نصیب فرما دے گا۔ شیطان نے کیا کہا؟ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ فَسَجَدُوا، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، کس نے نہیں کیا سجدہ؟ بولو نا، ابلیس نے سجدہ، یہ اللہ کے حکم کا سجدہ ہے، یہ مخلوق کا سجدہ نہیں ہے، لیکن شیطان نے بولو سجدہ نہیں کیا۔ اس وقت شیطان کہتا ہے کہ میں نے تو صرف حضرت آدم علیہ السلام انسان مخلوق کے ایک سجدے کا انکار کیا، مخلوق کا ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے میں مردود ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، مجھ پر لعنت کا توق ڈالا گیا۔ اور تو نے تو آدم کے رب کے دین رات میں 34 سجدوں کا انکار کیا ہے، معلوم نہیں تیرا کیا بنے گا۔ اور آج نہیں
کئی سالوں سے کرتا آیا ہے، تیری 20 سال کی عمر گزر گئی، 30 سال کی عمر گزر گئی، 40 سال کی عمر گزر گئی، 50 سال کی عمر گزر گئی، لیکن تجھے نمازوں کی توفیق نہ ہوئی۔ اس سے میرے پیاروں اندازہ لگاؤ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ شیطان یہ بات کہنے پر مجبور ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں 2 باتوں کی نیت کر کے جاؤ، کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز کا ہو انشاءاللہ، اس کو ضرور پڑھیں گے، جس کی برکت سے ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوگی۔ اور دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ کما تدین تو دان، جیسا کرو گے بولو ویسا برو گے، جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانیوں میں گزر جائے، لیکن صرف ایک مرتبہ کہہ دیا جائے، کہو استغفر اللہ۔ اللہ آسمان پر فرماتے میرے بندے، میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا ہے گویا تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے کے بعد تو ملتی ہی ملتی ہیں، لیکن مرنے سے پہلے پہلے دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ نمبر 1، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ اس لیے میرے پیاروں، اپنے ماں باپ کو بھی بولو کبھی نہیں ستائیں گے، ماں باپ کے دل کو راحت پہنچائیں گے، ماں باپ کا دل کبھی نہیں دکھائیں گے۔ اور نمبر 2، جس نے کسی پر ظلم کیا، زیادتی کی، کسی کا دل دکھایا، میرے پیاروں ہم نے کسی کمزور کو گالی دی، کسی کمزور کا نقصان کیا، ہمارے پڑوسی کو ستایا، ہمارے رشتہ دار کو ستایا، اگرچہ وہ کمزور ہیں، اس نے جواب نہیں دیا تو یہ مت سمجھنا کہ وہ کمزور ہیں، پیدا کرنے والا اللہ طاقت والا ہے، وہ ظالم کو ضرور پکڑتا ہے۔ اس لیے دوسرا کام، کسی کو دکھ نہیں دیں گے، کہو انشاءاللہ ہر ایک کو اپنی ذات سے راحت پہنچائیں گے۔ اللہ سے دل سے دعا ہے، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔